الحمد لله وحده الحمد لله وحده الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك وترحم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے. آپ کو کیا سننے کا شوق ہے؟ جی، بڑے اچھے اچھے مقررین نے آپ کا شوق اور آپ کا ذوق طلب مقام تسکین تک پہنچا دیا ہے. میں بولوں تو کیا بولوں، کہوں تو کیا کہوں. حضرت مولانا تصور صاحب دامت برکاتہم دوران تقریر جو کہہ رہے تھے، اس مدرسے کے محتمم ذمہ دار روح رواں حضرت مولانا شمس الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے، کہ ان کے آنسوؤں نے مجھے متاثر کیا. دنیا کی منڈیوں میں ابھی سب سے کم پائی جانے والی جو چیز ہے دھرتی پر سب سے کم پائی جانے والی جو چیز ہے وہ یہی آنسو ہے. ہر آنسو نہیں. آپ کہیں گے میری بیوی تو بہت روتی ہے. جواب، وہ دوسرا رونا ہے. ان کی بیوی تو روتی ہی رہتی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کثرت سے نبی کی وراثت کی شکلیں دکھنے میں آتی ہیں. علم کثیر مقدار میں کثیر افراد میں موجود ہے، بلکہ بعض اعتبار سے تو ترقی پر ہے علم. تخصصات کے شعبے پہلے نہیں تھے، اب ہو گئے. آپ اپنی نانیوں کو تلاش کرو، دادیوں کو دیکھو، قاف اور کاف میں، شین اور سین میں اور صاد میں اور فا میں کچھ فرق ہے ہی نہیں.
پرندوں کے بول کی طرح سے کسی طرح پڑھ لیتی تھی، اور آج تو ماشاء اللہ آپ کی بیگم عالمہ ہے، سبحان اللہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ قاریہ ہیں، نہیں ہے؟ نہیں ہے تب بھی ہاں کہوں نا، کون سا بڑا گناہ ہو جائے گا؟ ایک قاف سکھا دینا گھر جانے سے پہلے موبائل سے تو ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چند لوگوں کو یہاں قریب میں اسی لیے بیٹھاتا ہوں کہ ان کے سر ہلانے سے اور توجہ کرنے سے کوئی مضمون ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آپ لوگ تو بہت دور ہیں، اور اجنبیوں کو چھیڑوں تو کیا چھیڑوں، شاید کسی کو اچھا نہ لگے، مگر بتاؤ آپ خود اپنی نانی کی عمر کی ساری مستورات کو دیکھو، ان کا پڑھنا کیسا ہے، اور آج بنات کے مدارس میں جا کے دیکھو ان کا پڑھنا کیسا ہے۔ تو کیا علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا شاہراہ ترقی پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، ارے آگے کہہ دو ہے اور رہے گا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کو ایک مرتبہ فکر ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ اوپر سے آواز آئی، فرشتے نے آ کے کہا چاہا خدا نے تو، بغیر آواز کے، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا یہ چراغ جلتا رہے گا، یوں ہی بجھایا نہ جائے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو آج تک جل رہا ہے کہ نہیں؟ بعض اشعار میری بڑی مدد کرتے ہیں۔ پیغمبر کو فکر ہو رہی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، فکر، اور چونکہ قیامت تک کے لیے نبی تھے تو آپ کا درد بھی قیامت تک کے لیے تھا۔ ہماری نمازیں بھی اسی نبی کے درد کا صدقہ ہیں، ثمرہ ہیں۔ نہ نبی کے سینے میں درد اٹھا ہوتا، نہ آج ہماری ٹوپیاں ہمارے سروں پہ نظر آتی۔ مولانا جو مولانا ہونے کی وجہ سے مسافر ہیں، اسی نبی کی برکت کا اثر ہے جی۔ سمجھتے ہو ہمارا کچھ ہے؟ ہم نے تو آئینہ 10 مرتبہ دیکھا، داغ ایک مرتبہ بھی نظر نہیں آیا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، خوب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا گورا ہوں، بڑا چکٹا ہوں، اور عورتیں اگر سن رہی ہیں تو ان کو تو بس یہی دکھتا ہے کہ میری جیسی کوئی اور نہیں ہے، میں حسن میں لاسانی ہوں۔ جی اہل دل کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھو تو اندر کا داغ بھی تلاش کرو، صرف چمڑیوں کے حسن پر اکتفا مت کرو، ایکسرا سب بتا دے گا تمہارا۔ جب رب کریم کی مشین ایکسرے پر آئے گی تو بہت بڑے حاجی ہونے کے باوجود بھی اندر سے چوہا دکھا دے گی۔ صحیح بتا رہا ہوں، مکاریوں کی ایسی گلکاریاں ہوگی، سمجھا کہ دنیا تو مسافے پر آپ کو گلشن بنا رہی ہوگی، کیا کیا کر رہی ہوگی، لیکن اللہ دکھا دیں گے کہ پوٹلے میں کیا ہے۔ خدا کا کیمرہ بڑا زبردست ہے، اس لیے اپنی کسی خدمت پر کبھی ناز نہیں کرنا، ڈرتے رہنا خدمت لے کر کے بھی محروم کر دیتا ہے لاسٹ میں۔ کیوں؟ اندر میں کبھی چالاکی کی ہوگی، اللہ کا دل دکھا ہوگا، سارا کام لے کر کے اللہ کنارے لگا دے گا، گدھے پر سارا بوجھ لاد کر کے گدھے کو باہر کر دیتے ہیں، گھر میں آنے نہیں دیتے۔ یہ نذیر ہے اس بات کی کہ ڈرو کہیں تم سے بھی اللہ کام لے کر کے کنارے نہ لگا دیتے ہیں اور اپنے گھر میں آنے نہ دے۔
جب گدھا کو باہر باندھو تو ایک مرتبہ رو لیا کرو. نہیں سمجھے حضرت؟ ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حضرت مفتی صاحب کے آنسو کا جو ذکر آیا وہاں سے یہ مضمون آ رہا ہے. یہ آنسو اس دنیا میں بہت کم ہو گئے ہیں، انمول ہو گئے ہیں. نہ مانے تو اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ. آپ کہیں میں بہت رویا ہوں. جی، بیوی بیمار ہوئی تو رونا آیا، رشتہ نہیں مل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی تو رونا آیا، دکان نہیں چل رہی تھی تو رونا آیا، قرضہ لگ گیا تو رونا. یہ اللہ کے لیے رونا ہوا، یا اللہ کے لیے اس رونے کو رونا کہتے ہی نہیں ہے جی. وہ تو کہتا ہے میرے لیے رو کے دکھاؤ نا، کچھ میرے لیے کچھ کر کے دکھاؤ نا. الا لہ الدین الخالص. کیا ہے پڑھیے؟ الا للہ الدین الخالص. خالص میرے لیے کچھ کر کے دکھاؤ. خیر بات تھوڑی سی دور جا رہی ہے، مگر دور اس لیے جا رہی کہ مجمع ہر طبقے کا، ہر قسم کا ہے اور ہر مضمون کی ضرورت ہے. تاہم بات چلے گی قل هو اللہ احد سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زوم میں نے کہا نبی کی دی ہوئی وراثتوں میں ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں کافی مقدار میں موجود ہیں. علم تو ہول سیل میں موجود ہے. محدث کبیر ڈھونڈو تو مل جائے، مفتی اعظم ڈھونڈو تو مل جائے، مفسر ڈھونڈو تو مل جائے. نہیں جی، اور خطیب بے مثال ڈھونڈو تو مل جائے، اور امام لاجواب ڈھونڈو تو مل جائے، اور جامع الکمالات ڈھونڈو تو مل جائے. لیکن کچھ چیزیں میرے نبی سے آئی ہوئی ایسی ہیں وراثت میں جس کا فقدان بہت حد تک ہے. ڈھونڈو تو نہ ملے. اسی میں سے ایک آنسو ہے. یہ پورا مجمع سوچے کہ ہم نے بھی کبھی اللہ کے لیے رونا سیکھا اور کبھی رونا آیا. پیسوں کے لیے نہیں جی، بیٹی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے اور رو لیا، نہیں. درد ہوا اور رو لیا، نہیں. اس طرح سے کبھی رو کہ میرے رب تو نے مجھے کیا کیا دیا، میری پسند کا کیا کیا دیا، کیا دیا. میری پسند کی مجھے آنکھ دی، میری پسند کی مجھے زبان دی. میری زبان میں لکنت نہیں ہے، میری آنکھ اندھی نہیں ہے. تو بنا دیتا تو کوئی کیا کر لیتا. نہ اماں کچھ کر سکتی، نہ ابا کچھ کر سکتے تھے. میری پسند کی ٹانگ دی، ٹانگ میں چلنے کی طاقت دی. ایک دن ایسا تھا کہ دانت نہیں تھے، دانت بھی آپ نے دے دیے. جام ہاتھ میں آنے سے پہلے دانت دے دیے. لالک سنن تقطع، لالک سنن تقطع. دانت نہیں تھے کہ تو جام کو چباتا اور بوٹیوں کے مزے لیتا اور پراٹھے کھاتا. میں نے سوچا تجھے اس لذت سے کیوں محروم کروں، تو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے دودھ کے زمانے ہی میں نے تیرے مسوڑوں پہ دانت جما دیے. کہتے ہیں مجھے تو سوچو نا کبھی، کیا نہیں دیا. تو ماں کے پیٹ میں تھا، جان پڑ گئی، اور جان پڑنے کے بعد پیاس کا لگنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو 4 مہینے کے بعد تجھے پیاس بھی لگ رہی تھی، اندر بھوک بھی لگ رہی تھی، اور کچھ شاید درد ورد ہو تو دوا بھی لگ رہی تھی. مگر نہ تیری ماں کو پتا تھا، نہ تیرے باپ کو پتا تھا. اور تو پیدا اندر میں ہو چکا ہے، باہر میں پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی اندر میں جان پڑ چکی. بتاؤ تیری پیاس کس نے بجھائی، تیری خوراک کس نے پہنچائی.
یا ابن آدم، آدم کا بیٹا بول بول، من اوصل، من اوصل، کس نے پہنچایا، کس نے پہنچایا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تھا، تیرا تقاضا کس نے پورا کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے، اور مجھے کو بھول گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک، دکان پکڑا دی میں نے، زیادہ کرم کر دیا تو مجھے کو بھول گیا؟ اب میرے کام کے لیے آواز دی جاتی رہی، آؤ یہاں طلبہ کو سونے کے لیے کمرے نہیں ہیں، 2 اینٹ اپنی ڈال دو، تمہیں وہ رب کریم یاد نہیں آیا؟ اس کا کرم یاد نہیں آیا کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے، اس نے تمہیں سنبھالا، گود میں آئے تو سنبھالا، آم انگور کھانے کی عمر سے پہلے دانت عطا کیا، چلنے کے تقاضے سے پہلے پاؤں میں چلنے کی طاقت دے دی، ہاتھ کی ضرورت سے پہلے انگلیوں میں پکڑنے کی طاقت دے دی۔ کیا جب وقت آئے گا کہ تجھے مکان کی ضرورت ہے تو نہیں دے گا؟ تیری بہو آنے والی ہے تو مکان نہیں دے گا؟ کیوں بھول گئے اس رب کریم کو؟ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے تو روزی کا نظام اتنا اچھا بنایا ہے کہ یہ مجمع بھی ابھی کہے گا کہ واہ کیا نظام ہے اللہ کا، مگر سمجھ کر بھول جاتا ہے، سمجھ کر بھول جاتا ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں دیکھو نظام رزق اللہ کا کتنا اطمینان بخش ہے، کتنا اطمینان بخش ہے۔ کہا دیکھو ماں کے پیٹ میں تھے، ایک روزی تھی صرف، وہ اندر کا خون وہی اللہ پلا پلا کر کے، کیسے پلاتا، کیسے اس کو چھانتا، کیا کرتا وہی جانتا ہے، صرف خون پلا کر کے تم کو 4 کے بعد 5 مہینہ اندر میں تجھ کو رکھا اور بڑا کیا، صحیح ہے نا؟ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، 5 مہینہ اس نے کھلایا، ضرورت تھی تو اندر میں خون محفوظ کر دیا، اسٹاک کر دیا، تو تم کہنے لگے اب سلسلے آمد ماہ بند ہو گیا، سمجھ گئے ہو جی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ بند نہیں ہوا ہے، وراثت ادھر منتقل ہو گئی، بیلنس میں وہ چیز جا رہی ہے اولاد کے لیے۔ کیا پتا چلا؟ آپ کہتے ہو نا کہ یار مولوی بن جائے گا تو خود اس کے پاس مکان نہیں، اس کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ کہاں رہے گا؟ اللہ کہتے ہیں اسٹاک کرانا میرا کام ہے، کرا دیا کہ نہیں کرا دیا؟ جو مٹیریل باہر آتا تھا ہر مہینے میں، اللہ نے اسی کو، وہ پانی کو کیا کرتے ہیں فلٹر، اسی کو فلٹر کر کے صاف ستھرا کر کے اندر میں اس کی غذا بنا دی۔ ابن قیم کی تقریر حضرت میری نہیں ہے، ورنہ آپ سر کم ہلا رہے ہیں، اب تو ہلاؤ گے جب بڑے کا نام لے لیا۔ مفتی کیا نام قمر الدین صاحب کافی ہیں ہمارے لیے، ماشاءاللہ سر ہلانے، آپ لوگ مراقبے میں بیٹھے رہو۔ کیا کہا حضرت؟ ابن قیم شرعیات اور نفسیات دونوں کے بڑے ماہر تھے، اور نکات کے تو بے تاج بادشاہ تھے، نقطے ایک سے ایک نکالتے تھے، بلکہ کہا جائے کہ اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ سے بھی آگے تھے نقطہ رسی میں، نقطہ پکڑنے میں، گہرائی میں جانے میں، تو شاید کسی کو اشکال نہ ہو۔ خود یہی دیکھیے کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں
آپ فٹ کرتے جاؤ کہ ماں کے پیٹ میں ہے آپ کا بچہ، نا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور وہاں کسی دکان کا کوئی مٹیریل نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے کہا جہاں کسی سے کچھ نہ پہنچ سکے میں پہنچانا جانتا ہوں۔ اب بتاؤ خدا کی رزاقیت پر اب یقین نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ کہاں پہنچا دیا میں نے، اب پھر سوچو کہ کیا کھائے گا، کہیں سے تو نہیں پہنچے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو اندر میں ہے اسی کو کھانے کے قابل بنا دوں، یہ میری شان ہے۔ ارے کچن والی ایک چکن کو 72 قسم میں تبدیل کر دیتی ہے، تنوری، چلی، فرائی، ملائی، 63 64 65 65 نہیں کرتے۔ حضرت آپ کی اہلیہ میں اتنی طاقت ہے تو اہلیہ کو جس نے آپ کے لیے اہل بنایا ہے اس میں کتنی شان ہوگی۔ ایک اللہ والے مل گئے حضرت، سمجھا؟ ایک دن کھڑے کہنے لگے اے چاند، اے چاند تو اتنا خوبصورت ہے تو جس نے تجھے یہ حسن دیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایک دن میرے گھر آئے، میں نے شکر پلائی، کہنے لگے شکر تو اتنی میٹھی ہے، لذیذ ہے، تو جس نے تجھ میں یہ لذت ڈالی ہے وہ کتنا لذیذ ہوگا۔ ای قمر خوب تر، سمجھنے کی کوشش کرو، ای قمر خوب تر یا آنکھ قمر سازت۔ ہائے ہائے، اولیاء کی باتیں تو الگ ہی ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیج پر کوئی ولی کامل موجود ہے، اللہ ہم سب کو اولیاء متقین میں شامل فرمائے۔ ای قمر خوب تر یا آنکھ قمر سازد، اور یہ شکر، ای شکر خوب تر، ای شکر خوش تر یا آنکھ شکر سازد۔ یہ زیادہ میٹھی کہوں کہ اس کو زیادہ میٹھی، اسے زیادہ میٹھا کہوں۔ خیر مضمون میرا پکڑتے رہیے، ابھی لقمہ پوچھوں گا، نہیں دے پاؤ گے تو پھر نمبر کم ہو جائے گا، باقی اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ ہاں جی آئیے، ماشاءاللہ پورا مجمع میرے ساتھ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی، ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے۔ آئیے تھوڑا سا فری ہو کے بیٹھیے۔ کیا کہا؟ ای قمر، تم میں کہہ رہا تھا کہ علامہ ابن قیم، قریب سے لقمہ پلٹانا، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا یہ پیٹ سے چلا ہے، اسے کہ یہیں سے ہماری ابتدا ہے۔ جس دن پیٹ سے باہر آئے اور کہتے آج ڈیلیوری ہوئی، پیدا ہوا بچہ، وہ پہلا دن نہیں ہے، وہ تو رجسٹر میں لکھنے کے لیے پہلا دن ہے جی، اسی لیے اس کو پیدا کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا۔ اب پیدا فارسی لفظ ہے اور پیدا کا معنی ہے ظاہر ہوا، یعنی پیٹی میں تو تھا اور ظاہر آج ہوا، تو کہتے آج صبح میں پیدا ہوا۔ غلط تحقیق ہے نا جی، اسی لیے اسے پیدا کہتے ہی نہیں کہتے کہ آج بنا، آج بنا نہیں، اس لیے آپ کسی کو گھما سکتے ہیں، آپ کہہ دو میری عمر 60 سال 5 مہینہ ہے، کل کتنی 60 سال، لیکن اس پر کیا بڑھا دو، کیوں 5 مہینہ کہا؟ ارے ماں کے پیٹ میں جان پڑنے کے بعد کئی مہینہ رہا؟ 5 مہینہ بڑھ گیا کہ نہیں؟ ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ جتنے ہیں اس پر 5 مہینہ بڑھا دو، 5 سال نہیں، پیٹ میں 5 سال تھوڑا نہ رہتا کوئی، کتنا بڑھا دو؟ 5 مہینہ۔ جی اب آئیے ذرا پھر وہیں چلیے علامہ ابن قیم کی درسگاہ میں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں دیکھو لوگوں، صرف رزق کی بنیاد پر، روٹی کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر تم نے خدا کو بھلا دیا، اور اس نے تمہاری پہلی تاریخ سے ہی روزی کے نظام کو سمجھانے کی کوشش کی۔
وہ کہا کہ دیکھو تمہارا آج پہلا دن ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ پورے ہونے کے بعد، اور میں نے ایک وقت بھی بھوکا نہیں رکھا۔ بلکہ اور پہلے کہہ دوں، یہ علماء، یہ بڑے لوگ تو سبھی جانتے ہیں، بچے نہ جانے تو نہ جانے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو روزی جس چیز کو اللہ بناتا ہے وہ ہے ماں کا خون۔ وہ کب سے بند ہے؟ کب سے بند ہے؟ آج 4 مہینہ پہلے سے، 4 مہینہ پہلے سے بند ہے۔ اب 5واں مہینہ لگا تب اب جان ڈالی گئی ہے، اور ضرورت آج پڑی ہے۔ پتا چلا جس دن ضرورت پڑ رہی ہے بچے کو اس خون کی، اس سے 4 مہینہ پہلے اللہ نے روزی وہاں تیار کر دی۔ نہیں بات سمجھ میں؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ 4 مہینہ ہو گیا یا ہونے کو ہے، اور اس کے بعد جان پڑی، تو روزی کب پہنچ گئی؟ 4 مہینہ پہلے۔ جو اللہ 4 مہینہ ایڈوانس روزی آپ کو دینے کا نظام بنا رہا ہے، اس پر اعتماد نہ کرو تو کس پر کرو گے جی؟ یا ایھا الانسان، یہی تو شکایت کی ہے محبت بھرے انداز میں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسا کریم کرم والا کوئی ملے گا تم کو؟ تو نے مجھے بھلا دیا، تو نے مجھے بھلا دیا، کیا میں بھی ایسا تھا کہ میں بھلایا جاؤں؟ سب نے بھلا دیا ہے جی۔ اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس مدرسے کو ضرورت ہے، محتمم کو نیند نہیں آ رہی، طلبہ کو وقت پر کھانے نہیں مل رہے، سردیوں میں ہوائیں ان کو پریشان کر رہی ہیں، کھڑکیوں پہ دروازے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے محلوں میں آرام سے کمبلوں میں لپٹ کر سو رہے۔ صدیق اکبر کی غیرت ہونی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب دین میں کچھ گتربود کا ماحول بن رہا تھا، گھٹانے بڑھانے کا ماحول بن رہا تھا، بولنے والا کوئی بول رہا تھا ہم یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں کریں گے، صدیق اکبر جیسا صرف رونے والا آدمی، ٹھنڈا آدمی، لگتا تھا کہ وہ صرف رونے والے، لیکن نہیں، پیٹی جب کھلی تو ساری صفات کمالیہ نبی کے بعد جو ایک اچھے بندے میں ہو سکتی تھی وہ سب صدیق کے سینے میں اللہ نے ودیت کر رکھی، اور کھلنا شروع ہو گئی۔ اور سب سے پہلی جو صفت ابھر کر آئی وہ یہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے مصطفیٰ نے جو چمن سجایا ہے میں اب دیکھتا ہوں کون اس میں کمی کرتا ہے، کون اس کے کسی پتے پہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اگر ہاتھ بڑھایا اس کے پنجے مڑوڑ دوں گا، اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ سمجھے بات آئی؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ، تم نے صرف مجھے رونے والا سمجھا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ یہ غیرت ہر اس فرد کو اپنے اندر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو صدیق اکبر کا نام ادب سے لیتا ہے اور ادب سے سنتا ہے۔ اور کبھی مت سوچو کہ مدرسے میں دے دوں گا پیسہ، میں چندہ نہیں کروا رہا ہوں، سوچ سیدھی کرا رہا ہوں، مجھے چندے وندے کرانے کا ڈھنگ نہیں ہے، آج تک کیا ہی نہیں، کبھی رسید لے کے کہیں گیا ہی نہیں، مگر وہ بات تھوڑی سی سنی، اور یہ کہ قرضے میں ہو مدرسہ اور میں اے سی میں اور موٹے موٹے گدوں پہ سے ہو رہا ہوں، اللہ اگر پوچھ دے تو کیا کہو گے جی؟ ہائے ہائے۔ ایک مالدار کی روایت سناتا ہوں، ابن قیم کی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی حضرت، پہلے کیا سناؤں۔ ایک مالدار کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن لائیں گے محشر کے میدان میں، ہاں خوب دیا ہوگا اللہ نے، اور لائیں گے کیسے؟ دلہا بنا کر نہیں لائیں گے حضرت، اسٹیج پر بٹھائیں گے نہیں، بکری کے چھوٹے بچے کی طرح سے رسوا کر کے، یہ رسوائی کی پہچان ہوگی۔ ارے انسان کو حیوان کی شکل دے دی جائے، وہ بھی اس کے قد سے اس سے چھوٹا بنا دیا جاوے، بتاؤ رسوائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس مالدار کو ایک رسوائی کی شکل میں اللہ علی رؤوس الاشہاد، سارے انسانوں پورے مجمع کے سامنے اللہ یہاں اسٹیج پر کھڑا کریں گے، اور ہر کوئی دیکھے گا،
آپ کہیں گے کون دیکھے گا؟ ارے بابا آپ تو سب اللہ دکھا رہا ہے، یہاں جلسہ ہوتا ہے اور وہاں اسکرین لگا دیے، مستورات بھی دیکھ رہی اور دوسرے محلے والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو سب کیا ہے تاکہ محمد عربی کا بولا ہوا کم سے کم سن کر نہیں مانا تو دیکھ کر تو مان لو کہ پیغمبر نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے۔ جلسہ یہاں ہوتا ہے اور مجھے تو انگریزی آتی نہیں، دیکھا وہاں جاتا ہے۔ کس پر بولو؟ اسکرین پر۔ کچھ ساتھ دونوں میرا دیکھا جاتا ہے کس پر؟ اسکرین پر۔ اور یہاں میرا فوٹو چھوٹا ہے لیکن وہاں اور بڑا ہوگا اور بہت خوبصورت بھی ہو جاتا ہے۔ عجیب ہے کمالات آپ کے پاس۔ خیر چلیے، دنیا دو نمبر تو ہے ہی ہے۔ جب منگنی ہوتی تو اس دن چہرہ اور ہوتا ہے، سمجھے نا، اور بعد میں چہرہ اور ہوتا ہے۔ آئیے حضرت، مالدار لقمہ ہمیشہ قریب سے دینا، سورہ فاتحہ سے نہیں۔ مالدار کو اللہ یہاں لائیں گے سب کے سامنے، منہ الیہ علی رؤوس الاشہاد وعلی رؤوس الخلائق، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یا ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، اے آدم کا بیٹا، کیا تجھے یاد نہیں ہے الم آتیتک، انی آتیتک، الم نہیں، انی آتیتک وخولتک وانعمت علیک، میں نے تجھے دیا اور خوب دیا، دیا اور خوب دیا، اور تجھے بڑھانے کا گر بھی سکھا دیا۔ تو نے ایک دکان کو 100 بنا دیا، دیا اور خوب دیا، جی بھر کر دیا۔ فماذا صنعت، کیا کیا میرے لیے، کیا کیا تو نے؟ تو جانتے ہو کیا بولے گا مالدار؟ یا رب، میرے رب، میرے رب، انی جمعتها وسمرتها وترکتها اکثر ما کان، میں نے سب سمیٹ کے محفوظ رکھا، پھر اسے دھندے میں لگا دیا اور بڑھایا تو سینکڑے کو کروڑ بنا دیا میں نے۔ وہ مالدار کیا کہے گا؟ بڑھایا تو میں نے سینکڑے کو کروڑ بنا دیا،